اب ان کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بہت ہی مختصر ذکر آ رہا ہے. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَىٰ، اور ذکر کیجئے کتاب میں موسیٰ علیہ السلام کا. اِنَّهُ، بے شک وہ، کانا تھے، مخلصاً، چنے ہوئے. سورہ اعراف کی آیت نمبر 144 میں ہم نے پڑھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی رسالت اور کلام کے ساتھ چنا. قال یا موسیٰ انی اصطفیتک علی الناس برسالاتی و بکلامی. انہ کان مخلصا، بے شک وہ تھے چنے ہوئے. وکان رسولا نبیا، اور تھے ایک رسول نبی. اگر رسول اور نبی کا لفظ الگ الگ آئے تو یہ اپنے اپنے لفظی معنوں میں ہوگا. رسول صاحب شریعت ہوتا ہے اور نبی پچھلی شریعت کا پیروکار ہوتا ہے. لیکن اگر رسول کے لفظ کے ساتھ نبی کا لفظ آئے تو مراد بلند مرتبہ رسول ہے. اب آپ یہاں دیکھیے، رسول کے لفظ کے ساتھ نبی کا لفظ آ رہا ہے تو کیا کہنا مراد ہے کہ موسیٰ کیسے رسول تھے؟ بلند مرتبہ رسول تھے. اور یہ بات ہم سب بہت اچھے سے جانتے ہیں کہ ہر رسول نبی ہوتا ہے لیکن ہر نبی رسول نہیں ہوتا. رسولوں کی تعداد روایات کے مطابق 313 یا 315 ہے، لیکن انبیاء 1,24,000 آئے ہیں. وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا وَنَادَيْنَاهُ، اور پکارا ہم نے اس کو، من جانب الطور الایمنی، طور کی دائیں جانب سے، وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا، اور قریب کر لیا ہم نے اس کو سرگوشیوں کے لیے. اچھا، ان کا ڈیٹیل واقعہ آگے سورہ طٰہٰ میں بھی آنے والا ہے، بہت تفصیل کے ساتھ آئے گا، اور آپ ان کے بارے میں کافی بار پڑھ بھی چکے ہیں. موسیٰ علیہ السلام دائیں جانب تھے، اللہ کے محبوب اور مقرب بندوں میں سے تھے. 10 سال مدین میں رہ کر مصر کی طرف آ رہے تھے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو راستے میں ہی نبوت دی. اور اسی واقعے کا مختصراً ذکر کیا جا رہا ہے. وَنَادَيْنَاهُ مِن جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا. وَقَرَّبْنَاهُ سے مراد معنوی قرب ہے، یعنی مرتبے کی بلندی. اور نجیہ کا جو لفظ ہے نون جیم واو سے ہے. اس میں ہوتا یہ ہے کہ سرگوشی کرنے والا سرگوشی کرے اور سننے والا صرف سنے، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ نجیہ. اچھا، اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بات کی تو ایسے ہی بات ہوئی تھی جیسے بات ہوتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن انداز سرگوشی والا تھا. اسی لیے کیا فرمایا؟ وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا. اچھا، مفسرین اس حصے کے کچھ اور معنی بھی کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اسے راز کی بات کہنے کے لیے اپنے پاس بلا لیا. اور دوسرا معنی یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اسے راز کی بات کہہ کر اپنا مقرب بنا لیا. اور ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ ہم نے اسے یعنی موسیٰ کو آسمان پر اٹھا لیا اور انہوں نے وہاں قلم چلنے کی آواز سنی جو لوہے محفوظ پر چلتی ہے. وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا. ایکچولی قربناہ کا جو لفظ ہے نا، اس میں قربت کا معنی ہے نا، تو اللہ تعالیٰ نے راز کی بات کہنے کے لیے ان کو اپنے قریب کر لیا، یا پھر راز کی بات کہہ کر اپنا مقرب بنا لیا، یا پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو آسمانوں میں اتنا اونچا مرتبہ دیا، اتنا قربت والا مرتبہ دیا کہ انہوں نے کلموں کے چلنے کی آواز سنی. بہت اسپیشل نبی ماشاءاللہ. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کلیم اللہ کہا جاتا ہے. ان کی اسپیشلٹی تھی کہ اللہ تعالیٰ ان سے بات کرتے تھے، اور بات بھی کیسے کرتے تھے؟ جیسے ہم آپس میں ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں، بالکل ایسے ہی بات کی اللہ تعالیٰ نے. وَوَهَبْنَا لَهُ، اور عطا کیا ہم نے اس کو، مِن رَحْمَتِنَا، اپنی رحمت سے، أَخَاهُ هَارُونَ نَبِيًّا، اس کے بھائی ہارون علیہ السلام کو نبی یعنی بنا کر. اب یہاں دیکھیے تو نبیہ کا لفظ اپنے لفظی معنوں میں آ رہا ہے. ہارون علیہ السلام کو جو موسیٰ علیہ السلام سے 3 سال بڑے تھے،
موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے نبی بنایا گیا. اور ان کے بارے میں انشاءاللہ آپ تفصیل سے پڑھیں گے سورہ طٰہٰ میں آیت نمبر 29 سے 36 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي. ایکچولی یہ دعا کی کنٹینیوٹی ہے جو انہوں نے دعا مانگی تھی رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ہارون اخی اشدد به ازری واشرکہ فی امری کی نسبحک کثیرا ونذکرک کثیرا انک کنت بنا بصیرا قال قد اوتیت سؤلک یا موسیٰ. اور میرے لیے میرے گھر والوں میں سے ایک بوجھ بٹانے والا بنا دے, میرا وزیر بنا دے, اللہ تعالیٰ کوئی سپورٹیو بنا دے. اور کس کو بنانا ہے؟ نام بھی دے دیا, ہارون کو جو میرا بھائی ہے, اس کے ساتھ میری پشت مضبوط کر دے اور اسے میرے کام میں شریک کر دے تاکہ ہم تیری بہت تسبیح کریں اور تجھے بہت یاد کریں. بے شک تو ہمیشہ ہمارے حال کو خوب دیکھنے والا رہا ہے. فرمایا یعنی اللہ تعالیٰ نے بے شک تجھے تیرا سوال عطا کر دیا گیا اے موسیٰ. قال قد اوتیت سؤلک یا موسیٰ. اتنا پیارا انداز ہے اللہ تعالیٰ کا کہ تو نے جو مانگا موسیٰ جا تجھے عطا کیا. تو حضرت ہارون علیہ السلام کو نبوت ان کے بھائی کی دعا کی وجہ سے ملی. وَوَهَبْنَا لَهُ مِن رَحْمَتِنَا أَخَاهُ هَارُونَ نَبِيًّا. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ اب اسماعیل علیہ السلام کا ذکر کریں گے. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل, اور ذکر کیجئے کتاب میں اسماعیل علیہ السلام کا. اچھا یہاں پر کتاب سے مراد کیا ہے؟ قرآن. ٹھیک ہے, قرآن میں اب آپ اسماعیل کا ذکر کیجئے کیونکہ تھرو آؤٹ آپ دیکھیے یہی انداز ہے نا, تو کہیں آپ کوئی اور کتاب نہ سمجھیں, بات قرآن کی ہو رہی ہے. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل, اور ذکر کیجئے کتاب میں اسماعیل علیہ السلام کا. اچھا یہ ذبیح اللہ تھے. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ فرماتے انہو بے شک وہ کانا تھے صادق الوعد وعدے کے سچے, وکانا رسولا نبیا, اور تھے ایک رسول نبی. یہاں پر بھی آپ دیکھیے کہ جو سیم ٹائٹل موسیٰ علیہ السلام کو دیا گیا رسول النبیہ کا, وہ اسماعیل علیہ السلام کو بھی دیا گیا. اب آپ اس کو اچھے سے سمجھ لیں گے کہ اس سے مراد کیا ہے کہ یہ بلند پایا رسول تھے. وکانا رسول النبیہ. اچھا یہاں جو ان کی اسپیشلٹی بتائی گئی انہو کانا صادق الوعد, بے شک وہ تھے وعدے کے سچے. صادق الوعد, الوعد سے مراد یہاں وہ وعدہ ہے جو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنے والد ابراہیم علیہ السلام سے کیا تھا کہ اللہ کی راہ میں اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار ہوں اور اس معاملے میں آپ مجھے صابر پائیں گے انشاءاللہ. سورہ صافات کی آیت نمبر 102 میں یہ بات آتی ہے. اور یہ اپنے وعدے پر جمے رہے. ذبح ہونے کے لیے انہوں نے اپنی گردن آگے کر دی اور وعدے کو آخر تک نبھایا. اسی کا ہی ذکر یہاں کیا جا رہا ہے. انہو کانا صادق الوعد, بے شک وہ تھے وعدے کے سچے. سورہ صافات کی آیت نمبر 102 میں الفاظ کچھ اس طرح سے ہیں ستجدونی انشاءاللہ من الصابرین. پورا واقعہ چل رہا ہے اور اس میں جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں, تو انہوں نے کہا کہ میں تیار ہوں اس کے لیے اور آپ مجھے انشاءاللہ صابر پائیں گے. اور انہوں نے اپنا وعدہ آخر تک نبھایا. آپ کو پتہ ہے چھری تک حضرت ابراہیم علیہ السلام نے گردن پر رکھ دی تھی اور چلا دی تھی. یہ تو اللہ کے کرم سے وہاں پر ذبیحہ جنت سے بھیجا گیا. ایک دمبا بھیجا نا اللہ تعالیٰ نے, ذبح حضرت ابراہیم نے پھر اس کو کیا, لیکن دونوں باپ بیٹوں کی سخت سے سخت آزمائش ہوئی اور یہ اس میں پورے اترے. باپ نے بیٹے کو ذبح کیا اور بیٹا ذبح ہونے کے لیے تیار تھا. اور بھی ان کی صفات بتائی جا رہی ہیں. وکانا, اور تھے, یأمرو, وہ حکم دیتے, اہلہ, اپنے گھر والوں کو, بالصلاۃ والزکاۃ, نماز کا اور زکوٰۃ کا. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اصلاح اور دین کی دعوت کا کام اپنے گھر والوں سے شروع ہونا چاہیے. اور یہ کتنا ضروری کام ہے.
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے گھر والوں سے ہی دعوت تبلیغ کا آغاز کیا، اپنے گھر والوں کو دین کا پیغام پہنچایا۔ ہمیں بھی واقعی اگر اپنے گھر والوں سے محبت ہے تو جہاں ہم ان کی دنیا کی فکر کرتے ہیں وہاں ہمیں ان کی آخرت کی فکر بھی کرنی چاہیے۔ اور یہ سچی بات ہے کہ انسان کو سپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے، اور اگر یہ سپورٹ اس کو گھر سے ملے تو وہ مضبوط ہو جاتا ہے، اور اگر گھر سے سپورٹ نہ ملے تو وہ کمزور ہو جاتا ہے، کیونکہ خاندان یعنی فیملی کا سپورٹ بہت معنی رکھتا ہے، بہت اہم ہے۔ اسی طرح خاندان والوں کو ملانا، اللہ سے جوڑنا بہت ضروری ہے۔ نو ڈاؤٹ مشکل کام ہے لیکن بہت ضروری ہے۔ جب بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ اپنے گھر والوں کو کچھ بتاتے ہیں لیکن کوئی رزلٹ نہیں آتا، تو کیا بتانا چھوڑ دیں گے؟ نہیں، بتانا چھوڑنا نہیں ہے، بلکہ ان کی فکر کرتے رہنا ہے اور اس کوشش میں لگے رہنا ہے کہ گھر والوں کو اللہ سے جوڑیں۔ اور یہ بات یاد رکھیے گا کہ گھر والوں کے سامنے عملی نمونہ بننا ہے، کیونکہ گھر والوں کے سامنے عملی نمونہ بننا ہی بہترین تبلیغ ہے۔ آپ گھر والوں کو بٹھا کے لمبے لمبے لیکچر نہیں دے سکتے۔ اگر آپ پریکٹسنگ ہیں تو انشاءاللہ آپ کے گھر والے آپ سے ضرور و ضرور سیکھیں گے، آپ کی بات ان کے نزدیک ورتھ کرے گی، اہمیت رکھے گی۔ وَكَانَ عِنْدَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا، اور وہ تھے اپنے رب کے ہاں پسندیدہ۔ میں نے آپ کو اس لفظ کی وضاحت بہت اچھے سے کی تھی، مرضیہ یعنی اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی، اللہ کے پسندیدہ بندے۔ اللہ ہمیں بھی اپنے پسندیدہ بندوں میں شامل کرے۔ میں یہ سوچ رہی تھی کہ کتنی خوبصورت تعریف بیان ہوئی ہے، وَكَانَ عِنْدَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا۔ جو بات اللہ تعالیٰ کہے، سوچیں ان کے اعمال کیسے ہوں گے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی زندگی بہت مشکل زندگی تھی۔ ہم سب جانتے ہیں کہ ان کی والدہ کے ساتھ یہ اکیلے مکہ میں رہے تھے، ان کے والد ان کو چھوڑ کر چلے گئے تھے، اور جیتے جی باپ اگر چھوڑ کر جاتا ہے وہ بھی اللہ کے حکم سے، ماں کا بہترین تربیت کرنا، کتنی ڈیفیکلٹیز انہوں نے بیئر کی، کتنی مشکلات انہوں نے دیکھی فار دا سیک آف اللہ سبحانہ تعالیٰ۔ اور پھر آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے ان سے کیسے بڑے بڑے کام لیے، آزمایا، باپ کی طرح پاس ہوئے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے کتنا بڑا کام کیا۔ آج ان کا کوئی بہت بڑا کام آپ کی نظروں کے سامنے ہے، بیت اللہ کی تعمیر۔ اپنے والد کے ساتھ مل کر جو انہوں نے بیت اللہ کی تعمیر کی، آج آپ بھی اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ اللہ نے ان کا کام کیسے باقی رکھا ہے، آپ سوچیے۔ اللہ جس سے راضی ہو جاتا ہے نا، اللہ اس کا کام پھر ایسے ہی باقی رکھتا ہے، اس کی حفاظت بھی ایسے ہی کرتا ہے۔ وَكَانَ عِنْدَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا۔ پھر فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ادریس، اور ذکر کیجئے کتاب میں یعنی قرآن میں ادریس علیہ السلام کا۔ سب سے پہلے لکھنا انہوں نے شروع کیا تھا، اسی لیے آپ دیکھیے ان کا جو نام ہے نا، اس کا روٹ ورڈ دال را سین، درس، سب سے پہلے لکھنا انہوں نے شروع کیا تھا۔ ادریس علیہ السلام نوح علیہ السلام سے پہلے آئے تھے، اور آپ علیہ السلام کی تبلیغ کا مرکز بابل تھا۔ آپ علیہ السلام کی قوم ستارہ پرست تھی۔ حضرت ادریس علیہ السلام میتھمیٹکس کے ایکسپرٹ تھے، حساب کتاب کے ایکسپرٹ تھے، اور نجوم کے بارے میں بھی ماہر تھے، یعنی یہ ستاروں کے راستے بتاتے تھے۔ آج بھی آپ دیکھیے کہ ستاروں کے ذریعے سمندری جہاز کو راستہ ملتا ہے، ایون پلینز بھی روٹس پاتے ہیں۔ یعنی آپ دیکھیں تو زمین میں تو سڑکیں اور چوراہے اور بنے ہوئے ہیں نا، آسمان اور سمندر میں تو ایسی کوئی چیز نہیں۔ آسمان اور سمندر میں راستے ستاروں کی مدد سے دیکھے جاتے ہیں، یہ اس میں ایکسپرٹ تھے۔ اچھا، ان کی قوم جو تھی وہ ستارہ پرست تھی، ستاروں کو پوجتی تھی، لیکن یہ ان کو بتاتے تھے کہ ستارے پوجنے کے لیے نہیں ہیں، وہ کچھ پاور نہیں رکھتے۔ پھر قلم سے سیکھنا، کپڑا سینا، سٹچنگ، پھر اسی طرح سے ناپ تول کے آلات اور اسلحہ کا بنانا انہی کے دور میں شروع ہوا۔ یعنی یہ بہت سارے ہنر جانتے تھے۔ آپ علیہ السلام بہت اچھے اسپیکر تھے، لیکن یہ کہ آپ کی قوم نے آپ کی مخالفت کی، آپ کو نہیں مانا،
ماننے سے انکار کر دیا. پھر آپ ہجرت کر کے مصر چلے گئے تھے، جہاں بہت سے لوگ آپ علیہ السلام پر یعنی حضرت ادریس علیہ السلام پر ایمان لے آئے. اور معراج کی رات میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان سے ملاقات ہوئی تھی چوتھے آسمان پر. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ادریس، اور ذکر کیجئے کتاب میں ادریس علیہ السلام کا. انہو کان صدیقا نبیا، بلا شبہ وہ تھے بہت سچے نبی، سراپا سچائی تھے. یعنی ان کی زندگی میں اتنی زیادہ قول و فعل کے اعتبار سے سچائی تھی. اچھا، اس چیز کو آپ اس اعتبار سے بھی سمجھ سکتے ہیں کہ یہ جو صدیق النبیہ کہا گیا نا، ایک صحابی ہیں حضرت ابو بکر جن کا لقب کیا تھا؟ صدیق. اور آپ کو پتا ہے ان کو صدیق کا لقب کیوں دیا گیا؟ واقع معراج کی فوراً سے انہوں نے تصدیق کی تھی. ٹھیک ہے، اچھا، اسلام جیسے ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے پیش کیا وہ فوراً قبول کر گئے. ایسا لگتا تھا کہ جیسے انتظار کر رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا اور وہ اس کو ایکسیپٹ کر گئے. ٹھیک ہے، اب آپ دیکھیے کہ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بھی یہی ٹائٹل آیا ہے اور ادریس علیہ السلام کے بارے میں بھی یہی ٹائٹل آیا ہے. ٹھیک ہے، یہ دو نبی ایسے تھے جو حق کی تلاش میں تھے. جیسے ان کے سامنے حق آیا انہوں نے فوراً سے اس کی تصدیق کی. اچھا، کچھ انبیاء جن کے بارے میں آپ نے پڑھا، موسیٰ علیہ السلام ہیں یا اسماعیل علیہ السلام ہیں، ان کے لیے کیا کہا گیا؟ رسول النبیہ. یعنی بہت بلند مرتبہ رسول تھے، لیکن یہ کہ وہ فوراً سے دین اسلام کو ایکسیپٹ نہیں کیے. اس کی مثال اس طرح سے ہے کہ جیسے حضرت عمر اور حضرت امیر حمزہ، یہ دو اسلام قبول کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے 6 سال میں. یعنی اسلام کو سمجھنے میں، اس کو پرکھنے میں ان کو کتنا ٹائم لگ گیا؟ 6 سال. لیکن نو ڈاؤٹ وہ جلیل القدر صحابہ کرام میں سے بنے. تو اللہ تعالیٰ نے کچھ انبیاء کے لیے جن میں ہم پڑھ رہے ہیں، حضرت ابراہیم کے لیے، حضرت ادریس کے لیے کہا صدیق النبیہ. تو مجھے لگتا ہے کہ یہ وہ نبی تھے جو اپرچونٹی کا ویٹ کر رہے تھے، جو اپرچونٹی کو سرچ کر رہے تھے، اور فوراً سے جیسے ہی ان کے سامنے اسلام کی اپرچونٹی آئی، ان کے سامنے دلائل آئے، انہوں نے بغیر کسی توقف کے، بغیر کسی انتظار کے اسلام کو قبول کر لیا. لیکن کچھ ایسی پرسنالٹیز انبیاء میں سے جو بڑی جلالی قسم کی تھیں، جس میں حضرت موسیٰ ہیں، جن میں حضرت اسماعیل ہیں. اچھا، حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں بھی آتا ہے کہ ان کو بھی شکار کا شوق تھا. امیر حمزہ کو بھی شکار کا شوق تھا نا. بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جو جلالی قسم کی پرسنالٹی رکھتے تھے، ان کے سامنے جب حق آیا تو انہوں نے اس کو اچھے سے پرکھا، اچھے سے سمجھا، پھر ایکسیپٹ کیا. ٹھیک ہے، اور اللہ کا پیغام اس پرجوش انداز میں پہنچایا کہ وہ بہت تیزی سے آگے بڑھ گئے، جن کے اللہ تعالیٰ نے پھر کیا فرمایا؟ رسول النبیہ، بلند مرتبہ رسول. لیکن صدیق النبیہ میں پرسنالٹی تھوڑی ڈفرینٹ فیل ہو رہی ہے، اور رسول النبیہ میں تھوڑی ڈفرینٹ پرسنالٹی فیل ہو رہی ہے. واللہ اعلم بالصواب. اللہ بہتر جانتا ہے کہ اس میں کیا اس کی حکمت ہے کہ اس نے کسی نبی کے لیے کیا الفاظ استعمال کیے اور کسی نبی کے لیے کیا استعمال کیے. آبویسلی اس کے پیچھے حکمت ہوگی جو ہماری عقلیں سمجھنے سے قاصر ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہ کان صدیقا نبیہ ورفعناہ، اور بلند کیا ہم نے اس کو مکانا علیہ، بلند جگہ پر. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کا بھی مرتبہ بلند کیا. اولئک الذین، یہ وہ لوگ ہیں، انعم اللہ، انعام کیا اللہ نے، علیہم، ان پر، من النبیین، نبیوں میں سے، من ذریت آدم، آدم علیہ السلام کی اولاد سے، وممن، اور ان میں سے جن کو، حملنا، سوار کیا ہم نے، مع نوح، نوح علیہ السلام کے ساتھ. کہاں سوار کیا تھا اللہ تعالیٰ نے؟ کشتی میں. ومن ذریت ابراہیم، اور ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے، و اسرائیل، اور اسرائیل یعنی یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے، وممن، اور ان میں سے جن کو، ہدینا، ہدایت دی ہم نے، وجتبینا، اور چن لیا ہم نے. اب یہ چنے ہوئے لوگ کیسے ہیں؟ اذا تتلی علیہم، جب پڑھی جاتی ہے ان پر، آیات الرحمانی، رحمان کی آیات، خرو، گر پڑتے ہیں، سجداً و بکیہ، سجدہ کرتے ہوئے اور روتے ہوئے.
یہ ہدایت یافتہ لوگوں کی صفات بتائی جا رہی ہیں. کیسے ہیں وہ؟ کہ جیسے ہی ان کے سامنے رحمان کی آیات پڑھی جاتی ہیں وہ گر پڑتے ہیں سجدہ کرتے ہوئے اور روتے ہوئے. بکیہ کہتے ہیں ایسا رونا جس میں آواز نہ ہو. اچھا، ایسی ہنسی اور ایسا رونا جس میں آواز نہ ہو پسندیدہ وہی ہے. ٹھیک ہے، ایسے رونے کو کہتے ہیں جس میں آواز نہ ہو. اور اس آیت پر سجدہ تلاوت ہے. ہم سب کو بھی انشاءاللہ سجدہ کرنا ہے تاکہ ان مقربین کے طرز عمل کو یاد کر کے ان سے ایک طرح کی مشابہت حاصل ہو جائے، یعنی ہم بھی پھر ان کے جیسے ہی ہو جائیں. سجدہ تلاوت کا یہی مقصد ہے نا کہ جب کبھی ایسی ہستیوں کا ذکر ہوتا ہے جو اللہ کے آگے سجدہ ریز ہو جاتے ہیں تو ہم بھی سجدہ کر کے ان کے ساتھ ہو جاتے ہیں، یعنی ان جیسے ہو جاتے ہیں. یہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں انعام کیا ان پر اللہ نے من النبیین، نبیوں میں سے. اور یہ نبی کن میں سے تھے؟ آدم علیہ السلام کی اولاد سے. ٹھیک ہے، پھر آدم علیہ السلام کے بعد نوح علیہ السلام کا ذکر آ رہا ہے کیونکہ ان کو آدم ثانی کہا جاتا ہے، کہ ساری کی ساری انسانیت کو ختم کر دیا گیا تھا طوفان نوح کے ساتھ. بچے صرف وہی تھے جو کشتی میں سوار تھے. پھر جنریشن انہی کی اولاد سے چلی. پھر فرمایا ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے اور یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے. اور ہم نے ان کو ہدایت دی، ہم نے ان کو چن لیا. کس چیز کے لیے چن لیا؟ اللہ کے دین کے لیے چن لیا، نبوت کے لیے چن لیا. اور یہ وہ بہترین لوگ تھے کہ جب اللہ کا کلام سنتے تھے جس میں توحید کے دلائل تھے، جس میں نصیحتیں تھیں، تو یہ اللہ کے سامنے اپنا سر جھکا دیتے تھے اور بہت زیادہ خشوع و خضوع کی وجہ سے روتے تھے. اسی لیے تمام علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ انبیاء کرام کی اقتداء اور اتباع کی وجہ سے یہاں سجدہ کرنا مستحب ہے. اتنی آیات کی تلاوت سنتے پھر انشاءاللہ آگے کنٹینیو کریں گے. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنكَ شَيْئًا يَا أَبَتِ إِنِّي قَدْ جَاءَنِي مِنَ الْعِلْمِ مَا لَمْ يَأْتِكَ فاتبعني أهدك صراطا سويا يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنته لأرجمنك واهجرني مليا قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا
فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا